بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، آپ کا دوست جی ایم ملک، باپ بیٹی بلڈر اینڈ انویسٹمنٹ ایڈوائزر آپ سے مخاطب ہوں. آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ مجھے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے ہیں اور اپنا قیمتی ٹائم نکال کے میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں. مجھے کافی دوستوں نے یہ فون کر کے مشورہ دیا ہے کہ میں سوشل ایشو پہ بھی بات کیا کروں. اچھا، سوشل ایشوز پہ بات کرنے کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ کنسرنڈ ادارے جو ہیں وہ جب کوئی بات ٹی وی پہ آ جاتی ہے یا پرنٹ میڈیا پہ آتی ہے یا سوشل میڈیا پہ آتی ہے تو یقیناً ہمارے ادارے جو ہیں وہ اپنے کاز کے ساتھ، اپنے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ وہ مخلص ہیں. صرف ہوتا یہ ہے کہ ان تک پبلک کی، لوگوں کی اگر ان کی پریشانی ان تک پہنچ جائے، بر وقت پہنچ جائے تو الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں بڑی پازیٹیو امید کے ساتھ اور پازیٹیو اپروچ کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے مدد کرتے ہیں اور مسائل کو حل کرتے ہیں. تو آج کا جو ایشو ہے یہ بھی ایک پبلک ایشو ہے، اور پبلک ایشو کی 2-3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کا پرائیویٹ اداروں سے، غیر سرکاری اداروں کا ایشو ہو سکتا ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ سے ان کو پرابلمز ہوتی ہے تو اس سے بھی یقیناً جو بھی کنسرن ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ صوبائی سطح کے کوئی ایشو ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یا ملکی سطح کا ہوتا ہے. تو یہ اپنی نوعیت کے، مختلف نوعیت کے 2 یا 3 اس کی قسمیں ہیں. تو یہ جو ہے یہ ایک لوکل اس کا ہے، گورنمنٹ بھی اس میں وہ ہے اور سرکاری. تو میری مراد یہ ہے کہ میں ملیر سے چونکہ بلانگ کرتا ہوں، میرے اس ملیر کے ساتھ ہی ملیر کوٹ مینس نیشنل ہائی وے پہ ملیر کوٹ کے ساتھ آغا خان، پرنس آغا کریم خان کا اس علاقے کے لیے بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے یہاں پہ ایک اسکول انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے جو کئی سالوں سے 40-50 سال سے یہاں پہ وہ پرنس آغا کریم خان کا اسکول کام کر رہا ہے. اس کے 3 کیمپس ہیں. ایک بچیوں کا ہے جو میٹرک تک بچیوں کی تعلیم دیتا ہے، اس کو محمدی اسکول کہا جاتا ہے. دوسرا پریپ کا ہے جو پریپ 1 2 3 سے ہے، اس کو پرنس علی بوائز کے نام سے وہ کیا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ علی بوائز کے نام سے ہے. تو علی بوائز والا جو ہے وہ خالصاً لڑکوں کا ہے. تو یہ تینوں اسکول ایڈجسنٹ ہیں، نیشنل ہائی وے پہ ہیں اور بڑی اچھی اس کے ہیں اور بہت ہی اچھا نظام تھا. میں اس کی تھوڑی سی ہسٹری آپ کو یہ بتا دوں کہ اس اسکول کو آج سے چند ماہ پہلے، گزشتہ 25-30 سال سے اس اسکول کا انتظام ایک ایسے پرنسپل کے ہاتھ میں تھا جو صدیق اوان ہے، اور اگر اس کو اچھے الفاظ میں یاد نہ کیا جائے تو یہ بددیانتی ہوگی. صدیق اوان صاحب نے 40 سال تک اس اسکول کو نہ صرف میرٹ پہ چلایا، اس کے ایڈمیشن نہ صرف میرٹ پہ کیے، بلکہ اس اسکول کو آغا پرنس آغا کریم خان کی مینجمنٹ سے اور ہم جیسے لوگوں کی سوچ سے بھی زیادہ جو ہے اس کو ویل مینیج کیا، ڈسپلن عطا کیا اس اسکول کو. اور ایون کہ اس کا ڈسپلن اور اس کی پڑھائی اور اس کا وہ ساری چیزیں جو اس کا سٹیٹس جو ہے وہ کسی کیڈٹ کالج سے کم نہیں تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں کی اپنی ذاتی خواہشات ہوتی ہیں، مفادات ہوتے ہیں، کچھ بھی ہے. تو وہ 30-40 سال کا جو ایک آدمی نے اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو عبادت سمجھ کے چلایا اور ایک مثال بنا دی. میں سمجھتا ہوں کراچی میں بیکن اور سٹی اسکول کے علاوہ جو ہے، یا کراچی پبلک کے علاوہ اگر کسی اسکول کا یا کسی ادارے کا نام ہے تو یہ 3 جو کیمپس میں نے پرنس آغا کریم خان کے بتائے ہیں جو صدیق اوان صاحب چلا رہے تھے، ان کا سٹیٹس، ان کا معیار، ان کا ڈسپلن بالکل ان کے ہم پلہ تھا. لیکن بدقسمتی سے چند ماہ سے پہلے ان کو فارغ کر دیا
مجھے نہیں معلوم کیوں کیا کیوں نہیں، میرا اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں. میں تو یہ میری ویڈیو جو ہے وہ کچھ اور مقصد کے لیے میں بنا رہا ہوں جو آپ تک لانا چاہ رہا ہوں اس کا. لیکن ان کے جانے کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں دوسرے لفظوں کے اس اسکول کے ڈسپلن کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. بالکل وہ ایک تو منمانی ہو رہی ہے، پڑھائی نہیں ہے. دوسرا اس کے اندر جو ٹیچرز ہیں، کسی بھی ٹیچر کی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی پروفیشنل اس کو جو ہے ایجوکیشن ہو اس کی، یا کوئی پروفیشنل اس کو کورس کروایا گیا ہو. بلکہ یہ ہے کہ اگر ایک سینئر ٹیچر ہے تو اس کی بیٹی یا اس کی بہن یا اس کی بھانجی اس کو جو ہے سفارشی بنیاد پر وہ نہیں دیکھا جاتا، وہ میٹرک ہے یا انٹر ہے، اس کو وہ اس میں جاب دے دی جاتی ہے. ایز اے ٹیچر کام کر رہی ہے. ہماری نسل خراب ہو رہی ہے، ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں، پڑھائی کا بالکل کوئی معیار نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈسپلن بالکل نہیں رہا ہے. اور تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ صدیق اعوان صاحب کے دور میں جو اکاؤنٹ آفس تھا جہاں سے بچوں کی فیس کا ووچر ملتا تھا، وہیں پہ ووچر لیا اور وہیں پہ جا کر اس کی فیس جمع ہو جاتی تھی. 5 منٹ میں وہ بندہ فارغ ہو جاتا تھا. فیس پیرنٹس جو ہے وہ فیس پے کر کے اور واپس چلے جاتے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے یہاں ووچر ملتا ہے. ووچر ملنے کے بعد عموماً بچوں کی فیس دینے کے لیے ان کی والدہ آتی ہیں، ان کی مائیں آتی ہیں، کیونکہ والدین باپ نوکری پہ ہوتے ہیں، ملازمت پہ ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو وہ خاتون جو گھریلو خاتون ہے جس نے اور بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، گھر کو بھی سنبھالنا ہے، وہ ووچر لیتی ہے اور اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے میزان بینک میں جمع کرائیں. میزان بینک میں جمع کراتے ہوئے اس کو پورا دن لگ جاتا ہے. وہاں ٹوکن لو، یہ کرو وہ کرو، 100 قسم کی پریشانیاں ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک ذہنی کوفت اور ذہنی پریشانی اور ٹینشن کریٹ کر دی گئی ہے اس کے بعد کہ وہ. اور دوسرا جو ہے ان کا وہ ووچر دینے کا بھی کوئی سسٹم جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ ہم کہیں کہ جی بڑا وہ ہے. میں ابھی اگست کی مثال دیتا ہوں کہ اگست میں جب میں آپ کچھ بچوں کے 2 بچوں کے ووچر لینے تھے گیا تو انہوں نے بتایا جی وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ 5 سے 10 کے درمیان ووچر دیتے ہیں. اس سے پہلے اگر یکم یا 2 یا 4 کو بھی چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے ابھی اپلوڈ نہیں کیا سسٹم، تو آپ 5 کو آئیں یا اس کے بعد آئیں. تو 5 سے 10 کے درمیان جب ہم یہ ووچر لینے جاتے ہیں تو میں اگست میں جب گیا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ پرنٹر خراب ہے، آپ بعد میں چکر لگا لینا. تو بعد میں جب گئے تو بعد میں گورنمنٹ نے چھٹیاں کر دی بیچ میں، یہ مونسون کی وجہ سے اور سیلاب کی وجہ سے چھٹیاں ہو گئی. بیچ میں 14 اگست آ گیا. 14 اگست کے بعد جو انہوں نے ہمیں ووچر دیے اس میں 200 روپے لیٹ فیس جو ہے وہ ساتھ مینشن کر دی کہ جی وہ آپ کو پے کرنی ہوگی. اور میں جب وہاں پہنچا میں نے بھی وہ لیے تو ایک خاتون بیچاری وہ پروٹیسٹ کر رہی تھی، آہو بکا کر رہی تھی، بہت پریشان تھی. اور اسی طرح اور کئی خواتین اور کئی پیرنٹس پریشان ہوں گے. وہ کہہ رہی تھی میرے 4 بچے ہیں، میں اس سے پہلے ووچر لینے آئی، آپ کا پرنٹر خراب تھا، بیچ میں گورنمنٹ کی چھٹیاں آ گئیں، اور یوٹیلٹی بل بھی اگر پے کرنے اور بیچ میں اگر چھٹیاں آ جائیں تو گورنمنٹ اس کے لیے ڈیٹ انہینس کر دیتی ہے، ڈیٹ ایکسٹینڈڈ ہوتی ہے. تو لیکن بہرحال انہوں نے کوئی نہیں سنی. اور یہ ہوتا ہے بدقسمتی سے کہ جس اسکول یا ادارے کی مینجمنٹ جو ہے وہ پاورفل ہوتی ہے تو اس کے خلاف جو ہے احتجاج کوئی نہیں سنتا، اس کے خلاف پروٹیسٹ کوئی نہیں سنتا، اس کے خلاف آواز بلند کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. تو یہ ساری جو پریشانیاں ہیں، پرابلمز ہیں، یہ صدیق اعوان صاحب کے جانے کے بعد جو ہے یہ پیدا ہوئے ہیں. اور کوئی اس کا کوئی ایک قبلہ ہی نہیں رہا اس اسکول کا، نہ ڈسپلن رہا ہے، نہ ایجوکیشن سسٹم صحیح ہے، نہ پیرنٹس کو جو ہے کوئی اس کی سنوائی ہو رہی ہے. مسائل کو حل کرنے کا کوئی پتہ نہیں کہ کس نے کرنا ہے کس نے نہیں کرنا ہے. تو لوگ مجبور ہیں، پیرنٹس بھی مجبور ہیں کہ جی اس کا کیا حل ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وزیر تعلیم جناب سعید غنی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس مسئلے کو، اس مینجمنٹ کو متعلقہ کنسرنڈ ڈائریکٹر جنرل پرائیویٹ اسکولز جو ہے اس کو آرڈر پاس کرے کہ وہ اپنی ٹیم کو بھیج کے پیرنٹس سے ملاقات کر کے پیرنٹس کی جو یہ مشکلات ہیں، پیرنٹس کے جو ایشوز ہیں ان کو وہ سنے اور ان مسائل کو حل کرے. یہ ہیومینیٹیرین بیسس پہ حل کیے جائیں، بہت بڑا پرابلم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ابھی
6 सितंबर को 6/9/2022 को गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, डायरेक्टर एजुकेशन ने इंस्पेक्शन ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ सिंध के एक लेटर जारी की है। उस लेटर में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं पेरेंट्स के साथ, बच्चों के प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर रहा हूं। उसमें एक तो ये उन्होंने कहा है कि कोई भी स्कूल अपने तलबा को, स्कूल के बच्चों को ये कंपेल नहीं करेगा कि आपने हमारे स्कूल की बुक्स, नोटबुक्स, एक्सरसाइज बुक्स या यूनिफॉर्म, पेंसिल, जर्नल्स, ये स्कूल के मोनोग्राम वाले या स्कूल के स्टिकर वाले आप स्कूल से खरीदें और उसको पेमेंट करें। नंबर 1। नंबर 2 जो है, ये जो सर्कुलर आया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, ये 10 पॉइंट पे मुश्तमिल है तकरीबन। और इसका दूसरा पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की अप्रूव्ड है, जो अदालत से अप्रूव्ड है, वो फीस जो है उसका सर्कुलर, अप्रूव्ड फीस का सर्कुलर जो है, ये अकाउंट ऑफिस के सामने बोर्ड पे ये आवेजा करेंगे ताकि लोगों को पता हो कि फीस कितनी है। और इस फीस के साथ जो फीस के लिए ये अलाउ है, जो परमिटेड है ये कि ये फीस ले सकते हैं, उसके साथ एक और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि किसी पेरेंट से ये लेट फीस वसूल नहीं करेंगे। लेट फीस वसूल करने का एक तरीकाकार बताया गया है, तो उससे हट के वो नहीं है। और तीसरा और अहम पहलू जो है वो ये है कि ये कम से कम 10% डिजर्विंग बच्चे जो है उनकी फीस जो है उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनकी फीस कम करेंगे, उनको मतलब 10% डिजर्विंग, बाकी वो डिटेल तो मैं बाद में। अच्छा, मैं ये सर्कुलर जो है अपनी इस वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूं ताकि आप पेरेंट्स को, आप लोगों को अवेयरनेस हो सके, तमाम पॉइंट्स आपके नॉलेज में आ सकें। और चौथा और अहम पॉइंट जो इसका है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इस सर्कुलर के जरिए बाउंड किया है तमाम स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स को कि वो पीटीए बनाएंगे, पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन, जो हम मिलके जो भी मसाइल होंगे मिलके उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे। तो मैं अपनी इस वीडियो के जरिए भी बिलखसूस मोहम्मदी स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे जो है वो वीडियो के साथ मेरा नंबर आवेजा है, आप मुझे कॉल करके बताएं, मैं आप लोगों से मिलके तो हम पेरेंट्स की जो भी है वो एक उनके साथ पीटीए के लिए एक टीम बना देंगे, वो 4-5 लोगों की जो टीम होगी, ताकि वो स्कूल की जो टीचर्स के साथ, स्कूल की मैनेजमेंट के साथ बैठ के ये जो इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व करे ताकि किसी को परेशानी ना हो। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस स्कूल का, जहां पे मैंने डिसिप्लिन की बात की, पढ़ाई की बात की, दूसरे मसाइल की बात की, सबसे ज्यादा ज्यादती ये है, फाइनेंशियल ज्यादती कर रहे हैं ये। पिछले साल जो है बच्चों की फीस, मैं ये क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों की फीस की बात कर रहा हूं, वो थी 3,400। और अभी जो है मार्च के बाद इन्होंने वो कर दिए 3,750, 3,750, 350 एक्सटेंड की है। अच्छा, वो 350 जो है ये जाहिरी तौर पे एक्सटेंड की है, जो नजर आ रही है वो इसलिए कि गवर्नमेंट, उसका ऑनरेबल कोर्ट का हुक्म था कि आप 10% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो ये जो 350 बढ़ाई है, ये एक साल की 4,200 बढ़ती है। ये जो एक्सटेंड की है 4,200 है। तो जो मेरे पास वो वोचर और प्रूफ मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है मेरे पास, तो इन्होंने वो जो बच्चों को मार्च में जो वो किया, भेजे, वो जो वोचर भेजा है, तो एक तो वो फीस प्लस कापियों के पैसे लिए जिसके गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है, ठीक है जी। इसके अलावा इन्होंने 5,000 रुपए एनुअल फीस रखी है। एनुअल फीस किस बात की है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ और बड़े इनविजिबल तरीके से, गैर महसूस अंदाज में 5,000 रुपए वो शामिल करके, और ये टोटल जो है ये इन्होंने एक साल के अंदर इन एडवांस
یہ انہوں نے لے لیا 9,200 روپے. اس کو اگر ہم 12 پہ تقسیم کرتے ہیں تو یہ تقریباً 22.5% جو ہے یہ انہوں نے فائنینشیل بوجھ ڈال دیا پیرنٹ سے. 10% بڑھانے کی بجائے 5,000 وہ شامل کر کے تو یہ 22.5%، 22.5% ایکسٹرا جو ہے پیرنٹ سے وصول کر رہے ہیں. یہ ظلم کی انتہا ہے. تو میں پھر وزیر اعلیٰ سندھ جناب وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے اور مراد علی شاہ سید مراد علی شاہ صاحب سے اور وزیر تعلیم جناب سعید غنی صاحب سے اور ڈائریکٹر جنرل پرائیویٹ اسکول سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ہے یہ اس پبلک ایشو کو دیکھیں. یہ غریب آبادی ہے، غریب لوگوں کا یہ ضلع ہے ڈسٹرکٹ ملیر، تو بڑے متوسط طبقے کے اور غریب لوگ ہیں. تو ان کے یہ جو ایشوز ہیں ان کو دور کیا جائے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. امید ہے کہ حکام بالا اور کنسرن ادارے میری اس التجا پہ، میری اس ریکویسٹ پہ ضرور جو ہے وہ کنسیڈریشن کریں گے اس کو. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.